خط بھی آ گئے کہ جی نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت پریشر پڑا کہ جی اب دیر نہ کریں، اب جو بھی ہے ابھی جلدی سے نہ ہو. تو اس لیے پھر وہ اجلت، اور میری یہ ویو ہے کہ یہ پریشر صرف فوج سے آیا اور کہیں سے نہیں آ سکتا تھا. یہ بڑی سیدھی سی بات. اسی لیے پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ہلری کلنٹن آئی گئی جو بھی ہے جنت میں جائے، ہم نے یہ کرنا ہے، اگر کام کرنا ہے تو پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کرو تو ہم کر دیتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک سوال یہاں پر، آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ جنرل ویو جو تھا کہ اگر آرمی چاہتی ہے، اگر جنرل کیانی خود چاہتے ہیں ایکسٹینشن لینا تو انہیں مل جائے گی. اب مل گئی ہے تو وہ کیوں چاہتے تھے ایکسٹینشن لینا؟ یہ تو ان کو آپ پوچھیے. ان کے بہاف پہ بہت سے لوگ آرگیو کر رہے ہیں، اور جو آرگیومنٹ دی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ مجھے نہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ کیانی صاحب نے یہ آرگیومنٹ دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی. مگر اگر آپ کیانی صاحب کی جگہ پہ ہوتے اور آپ نے اتنا زبردست طریقے کے ساتھ یہ وار آن ٹیرر پروسیکیوٹ کیا ہوتا، کنڈکٹ کیا ہوتا، اور بڑے صحیح طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ آپ نے نیگوسیشن کی ہوتی، تو فوج ایز این انسٹیٹیوشن بھی شاید یہ چاہتی کہ یہ جو بیلنسڈ کیلیبریٹڈ اپروچ ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیانی صاحب از دی آرکیٹیکٹ آف دس. مشرف صاحب کے جانے کے بعد جنرل کیانی نے بہت سی چیزیں تبدیل کی. پہلے تو انہیں ملکیت وار آن ٹیرر کی جو فوج کی تھی وہ انہوں نے سویلینز کے حوالے کر دی. پھر سویلین سے جب ان کو آرڈر کیا کہ پیس ڈیل کرنی ہے تو انہوں نے پیس ڈیل کی. جب سویلینز نے آرڈر کیا نہیں وار کرنی ہے تو وار کی، اور وار پھر صحیح طریقے سے کی. جب امریکہ نے کہا ڈو مور تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، جتنے ہم کر رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہر قدم پہ بڑی کیلیبریٹڈ اپروچ کی، اور پھر انہوں نے ایک نئی فلسفہ بھی کریٹ کیا اور امریکہ اور نیٹو کو کنونس بھی کیا کہ دیکھیے اس میں ایسی سولوشن افغانستان میں نہیں مل سکتی جو کہ پاکستان کے خلاف ہو. ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے مگر ہمارے بھی کچھ انٹرسٹس ہیں، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ انہوں نے جو مشرف کے جو پیس پروسیس تھا اس کو ریورس کر دیا. انہوں نے روک دیا اس کو، ریورس تو اگر نہیں کیا تو روک دیا. انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ مسئلے حل ہوں گے پھر ہم اس کی طرف بڑھیں گے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیانی صاحب نے ایک نئی ویژن آرمی کے لیے فارمولیٹ کی ہے جس کا انڈیا کے ساتھ تعلق ہے، امریکہ کے ساتھ تعلق ہے اور افغانستان کے ساتھ. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویو چل رہی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پبلک سیکٹر میں بھی کہ کیانی صاحب کا رہنا اگلا جو 4 5 6 مہینے ہے وہ تو بہت ہی کرٹیکل ہے، اور جب تک امریکہ کے ٹروپس وہاں ہیں وہ بہت کرٹیکل ہے. اس لیے ان کو کم از کم 1 سال نہیں تو 2 سال یا 3 سال کی. اچھا شریف صاحب تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ گیلانی صاحب کا جس دن یہ اعلان ہوتا ہے اگلے دن ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف اور چیف جسٹس جو ہیں وہ 2013 تک موجود ہیں اور محفوظ ہیں. کیوں کہا انہوں نے یہ؟ اور پھر بعد میں خود ہی کہہ دیتے ہیں. اچھا یہ میرا خیال ہے منیب، آپ کہنے والے تھے بعد میں انہوں نے کیا کہا؟ بعد میں انہوں نے پھر کہا نا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. ان کی پارٹی کی طرف سے بیان ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. نہیں، پھر ایک اور بھی تو بات آئی نا، انہوں نے کہا یہ تو پیورلی ایڈمنسٹریٹو. ایگزیکٹلی اس میں وہی کہا نا. تو 3 باتیں کی. ایگزیکٹلی بالکل. تو اب 3 باتیں انہوں نے کر دی، میں سمجھتا ہوں تینوں غلط کی. اچھا پہلی یہ کہ جی کیا پہلی بات تھی؟ پہلی بات یہ تھی نا کہ آرمی چیف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف جسٹس آف پاکستان اب سارے محفوظ ہیں 2013 تک مزے لے کے اب سارے ہم اپنی پوری ٹرمز کریں. اور ایک اور بات بھی کی انہوں نے، وہ بات یہ بھی کی کہ اس ایکسٹینشن کو دینے میں ان پہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا. دیٹس دی فورتھ تھنگ نا، وہ تو ہم نے آلریڈی کہہ دی، وہ ڈسکس کر لیں، وہ ڈسکس کرنی ہے بیرونی دباؤ تھا یا نہیں، ویل ڈسکس دیٹ. یہ 3 باتیں انہوں نے کہی. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب سارے خوش ہیں، تکڑے ہیں، ہم سب ایک ہی، بارش ہو رہی ہے ایک وہ چھتری لے کے سارے چھتری کے نیچے چاروں اکٹھے کھڑے ہیں اور 2013 تک چلے جائیں گے. بات یہ وہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلٹی کے لیے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی تو ایک افواہیں چل رہی تھی جو ڈیٹیں لوگ دے رہے تھے. ایگزیکٹلی کچھ صحافی ڈیٹس دے رہے تھے کہ گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی چھٹی کیسے ہو رہی ہے؟ سپریم کورٹ کچھ ایسا آرڈر کرے گا اور گورنمنٹ نہیں مانے گی. سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کے تحت 190 کے تحت فوج کو طلب کرے گی اور فوج ان کی بات مانے گی اور چھٹی ہو جائے گی. اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے پھر اس کو ختم کیا نا جیلانی صاحب نے. انہوں نے کہا جی نہیں اب سب مگر میں سمجھتا ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مکمکا ہو گیا، جیسے کہ اب انہوں نے آرمی چیف کو نیوٹرلائز کر دیا. اسی لیے ایک کالم بھی لکھا گیا، ایک بڑے سینئر ایڈیٹر ہیں انگریزی کے، انہوں نے ایک کالم بھی لکھا کہ اگر کیانی صاحب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں، ایک ایکسٹینشن سے پہلے اسی وقت جب یہ چل رہا تھا، تو پھر یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈیل ہوئی کہ نہیں ہوئی تھی، کیا وہ سیل آؤٹ ہے یا نہیں ہے. مطلب اس کالمنسٹ کا یہ تھا، اس مدیر کا یہ تھا، وہ اکسا رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اب موقع آیا اور آپ کو کہا گیا
تو کیا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر آپ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی پوزیشن کمپرومائز کر لی. تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں جب یہ موقع آئے. تو وہ ایسے بھی صحافی ہیں جو اس کو اس طریقے سے آپ اکسا رہے ہیں, اور ادھر سے پرائم منسٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں بات ہی کوئی نہیں. تو دونوں کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, نہ ایسے صحافیوں کو اس قسم کی اسپیکولیشن کرنی چاہیے, یا جیسے کہتے ہیں تانے دینے چاہیے, یا کہنا چاہیے ڈیل ہو گئی یا سیل آؤٹ ہو جائے گا, یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اب آپ آئیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو دوسری بات کی کہ جی میں نے تو میاں صاحب کو, کیا ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا. ارے بھائی اگر ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا تو کیا ان کے لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھ رہے تھے, اور ایک نوٹیفیکیشن, اور اس سے پہلے ہمیں آپ نے فیکسز کے ذریعے آپ نے بتایا کہ جی آدھے گھنٹے کے بعد یہ ہو رہا ہے, اور وہ پتہ بھی نہیں تھا فیکس کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت فیصلہ ہوا, اسی وقت پرائم منسٹر کو کنوے کیا, پرائم منسٹر نے زرداری صاحب کو فون کیا. اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ پرومپٹر منگایا جائے, نہیں کچھ بھی نہیں. اور پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو فون کیا جو کہ کراچی جا رہے تھے, اور کہا جی وہ یہ ہو گیا ہے, اب سر میرا خیال ہے آپ کر دیں بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کریں. تو پریزیڈنٹ نے کہا اگر یار اردو کرنا تو اردو کرنا کر دو, پھر اگر کرنا ہی ہے تو کر دو. تو پھر یہ اس طریقے سے یہ ہوا. تو یا ہو سکتا تھا یہ ایک مہینہ اور ٹھہر جاتے, مگر یہ کیونکہ گیم چل پڑی تھی اور ریپڈلی چل رہی تھی, اور میں جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اوپینین جو تھا وہ ذرا خطرناک قسم کا آ رہا تھا, تو اس لیے یہ فیصلہ پھر ہونے. تیسری بات جو پرائم منسٹر نے کہی کہ جی میں نے نواز شریف صاحب سے مشاورت کر لی, میں نے انہیں فون کیا 1 گھنٹہ اس سے پہلے, مطلب ہے 2 گھنٹے نہیں, کیونکہ 2 گھنٹے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ہونا ہے. 1 گھنٹہ پہلے فیصلہ ہوا, اور اسی وقت انہوں نے کہا جی وہ ذرا میاں صاحب نے ملاؤ نا, میاں صاحب نے ملاؤ تاکہ میں ریکارڈ پہ آ جاؤں اور کہہ دوں کہ میں نے کوشش کی, سچا ہو جاؤں. اب مطلب مشاورت واورت کوئی نہیں, فیصلہ ہو گیا 1 گھنٹہ پہلے. یہ مان لیا نا کہ 1 گھنٹہ پہلے میں نے فون کیا, ارے بھائی آپ نے 2 دن پہلے کیوں نہیں کیا, 10 دن پہلے کیوں نہیں کیا. تو کلیئر تھی کہ 1 گھنٹہ پہلے فیصلہ ہوا. پریشر آیا, کہاں سے آیا؟ فوج سے آیا, نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, اور یا کیانی صاحب کی طرف سے آیا یا جی ایچ کیو کی طرف سے آیا, جو مرضی آپ کہہ لیں. اور اس کے بعد کہ یہ کریں, مطلب ہے کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا تو نہ کرو. میں سمجھتا ہوں اس قسم کی بات بھی ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کرنا ہے تو کرو 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 کرو, مگر اللہ ہے گڑبڑ ہو رہی ہے, مطلب کر بھی دئیے تھے پھنس بھی جائیے, تو بہتر ہے کہ جلدی جلدی کر دیں. کوئی نہیں پتا. نہیں بالکل اسی قسم کی ان کی ڈیسیجنز ہوتی ہیں. تو اور یہ بھی غلط بیان نہیں ہے کہ نواز شریف سے مشورہ کیا, کوئی مشورہ نہیں کیا, ان کو اطلاع کر دی. آگے سے نواز شریف نے سوچا ہوگا ان تم دس دے پہ ہو, مجھے تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں میرے سے بات نہیں ہوئی, میرے بیٹے سے بات ہوئی. تو بس پھر تو یہ تینوں جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, تینوں مناسب ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, ایک اور بات, ایک یہاں پر جو ایک پاپولر ویو ہوتا ہے جی کہ ہمارے ملک کے اندر ایک جو لوگ کہتے ہیں جی وہی ہو رہا ہے جی جو امریکہ کر رہا ہے, امریکہ ہر پالیسی ڈیسیجن کے اندر امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے, امریکہ کی نوڈ شامل کی جاتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا. گیلانی صاحب نے آن دا فیس آف اٹ تو کہہ دیا مجھ پہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا, نو ایکسٹرنل پریشر. ٹھیک ہے بات, ایکسٹرنل پریشر تھا یا نہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ایکسٹرنل پریشر تھا کہ نہیں. آپ ہر بات کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اچھا چلو پھر مجھے پتا تھا, چلے پھر آپ سوچ لیں, مجھے پتا تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ امریکن جنرلز چاہتے ہیں کہ یہ رہے, کیونکہ ان کا ایک کمفرٹ لیول, ڈو مور بھی کہتے ہیں اور ساتھ تعریف بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے ایڈمرل مائک ملن سے میری ایک ملاقات ہوئی ہے امریکن ایمبیسی میں اباؤٹ 2-3 ماہ پہلے. تو وہاں وہ کہنے لگے میری تو بڑی دوستی ہے جنرل کیانی کے ساتھ. وہ پہلی دفعہ میں نے جب چائے کپ پیا ان کے ساتھ تو اتنی نہیں تھی بھی, جب دوسری دفعہ پی تو بڑا مزہ آیا, اور تیسرے کپ پہ جب ہم نے تیسری دفعہ ملاقات ہوئی تو ایسے لگتا تھا ہم تو بڑے پرانے فیملی فرینڈز. تو میں نے وہاں ہاتھ کھڑا کر کے کہا, میں نے کہا یہ باتیں آپ مت کریں, جتنے آپ زیادہ اپنی فرینڈشپ جنرل کیانی کے ساتھ دکھائیں گے ان کو جنرل کیانی کے لیے پرابلمز ہو جائیں گے, کیونکہ امریکہ از دا کس آف ڈیتھ. تو میں نے ایڈمرل منل کو کہا رہے بھائی یہ مت کہا کریں کہ آپ کی بڑی دوستی ہے جنرل کیانی کے ساتھ, یہ کام خراب ہو جائے گا. اگر آپ نے کام بھی ان سے لینا ہے یا ان کے ساتھ کرنا ہے تو یہ مت کہیں کہ میں ایسی تھے جگری, یہ نہ کریں. تو شاید ان کو پھر بات سمجھ آ گئی. اب وہ یہ کہتے ہیں ہماری بڑی کوآپریشن ہوئی ہے ود دی پاکستان آرمی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ ISI کی اسکول پیچھے پڑے رہتے ہیں سارا وقت, ڈو مور ISI یہ کرتی ہے, ISI وہ کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ کہ جنرل کیانی اور پاکستان فوج نے بڑی سیکریفائسز دی ہیں. تو جنرلز جو تھے وہ یہ اپروو تھے. میرا خیال ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو تھی وہ اس میں ڈامک ڈول تھی. ان کے 2 ویوز تھے. ایک ویو یہ تھا کہ یہ جنرل مشرف بھی دوگلی گیم کھیلتے تھے, شاید یہ بھی کرتے ہیں, شاید اگلا جو آئے گا وہ بہتر ہوگا اور کنٹینیوٹی کا فیکٹر ہوگا, اور فیکٹر بھی ہوگا, اور شاید اتنا ہارڈ لائنر نہ ہو ویزاوی امریکہ, اتنا کیلیبریٹڈ اپروچ نہ ہو, شاید وہ آسان ہو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میرا خیال ہے کہ وہ ایسے تھی, اور جنرلز تھے یس
شیری صاحب یہاں بریک لیتے ہیں. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جتنی بھی سیاسی قائدین ہیں انہوں نے اس کو کس طرح اس کے اوپر رسپونڈ کیا اور کیا انہوں نے ویلکم کیا یا نہیں کیا یا کسی میں ہمت تھی اس کو ویلکم نہ کرنے کی. اس بارے میں بات کریں گے اب ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.